الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. میری دینی اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ نعمتوں کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. ایمان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. نیک اعمال کی توفیق کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جل جلالہ نے مختصر زندگی دے کر ہم کو دنیا میں روانہ فرمایا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمر امتی من 60 سنۃ الی 70، میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان میں ہے. اس امت کی عمریں مختصر ہیں، اس امت کی زندگیاں مختصر ہیں. اس مختصر زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں، آخرت کی تیاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں گزارنا چاہیے. حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے. تو دو باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ
کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا ہر دن، اپنی زندگی کی ہر رات، ہر گھنٹہ، ہر ہفتہ، ہر سال محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں ان اعمال کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرتے ہیں، یہ عقل مند اور چالاک آدمی ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنی زندگیوں کو تقوی سے، شرم و حیا سے، پردہ سے، پاک دامانی سے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے سے اور اپنے شوہر کی طاعت و فرمانبرداری کرنے سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں۔ آج آپ کی خدمت میں جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی رات، جمعہ کا دن ہم کیسے گزارنا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو جمعہ کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ملا، اور جمعہ کا دن اس امت کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی فضیلت اس انداز سے بیان کی گئی کہ جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ان دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے تو ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ کے دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں روانہ کیا گیا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وفیہ توفی اللہ آدم، اور جمعہ کے دن ہی میں اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، اے مسلمانوں،
یقیناً اللہ نے جمعہ کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تو جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، یقیناً جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن بڑی عظمت والا دن ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے اور ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ آتی ہے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بہتر جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن ملنا بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَفِيهِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک گھڑی، ایک وقت ایسا رکھا ہے، جس گھڑی میں، جس وقت میں جو بندہ یا بندی جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو وہ دے دیتا ہے، ان کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والا بندہ، مانگنے والی بندی کوئی حرام کا سوال نہ کرے، کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی سے دشمنی پیدا ہو گئی، اس دشمنی کی وجہ سے اب یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں اس کو قتل کروں، ایسا موقع دے، یہ تو حرام ہے۔ تو جب تک بندہ یا بندی کوئی حرام کا سوال نہ کرے، جو حلال چیزیں ہیں، تو جائز چیزیں ہیں، جن چیزوں کو مانگنا صحیح ہے، تو بندہ یا بندی اس گھڑی میں، اس وقت میں جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کے سوالات کو ضرور پورا کریں گے۔ جمعہ کے دن وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ تو ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت یوں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک، تو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے سے لے کر جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک کا وقت، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جمعہ میں اللہ نے ایک وقت، ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، اس میں جو بھی مانگو اللہ ضرور پورا کریں گے۔ تو جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی جو حاجتیں ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ،
قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ جب قیامت آئے گی، اسرافیل سور پھونکیں گے، پوری کائنات تباہ برباد ہو جائے گی، تو وہ کون سے دن ہوگا؟ تو آپ نے بیان فرمایا وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ تو قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ جمعہ کے دن قیامت آئے گی تو فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر، یہ سب جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جمعہ میں قیامت آ جائے۔ تو جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے یہ سب ڈرنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ تمام جانور جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جمعہ میں قیامت آ جائے۔ مگر جن اور انسان یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمایا کتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گی، بس اتنا بتایا کہ جمعہ کے دن آئے گی، تو جس کی وجہ سے فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، جانور، کیڑے مکوڑے سب ڈرنے لگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جمعہ میں قیامت آ جائے۔ لیکن افسوس، جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں۔ ہم جمعہ کا دن، جمعہ کی رات غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، سونے میں، یہاں تک کہ نافرمانیوں میں، گناہوں میں، ٹی وی دیکھنے میں، گانے سننے میں جمعہ کی رات، جمعہ کا دن گزار دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے دلوں کے اندر جمعہ کی عظمت، جمعہ کی اہمیت پیدا کریں، جمعہ کے دن کو غنیمت جانیں، جمعہ کی رات، جمعہ کا دن نیکیوں میں گزاریں، اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کن اعمال کے ساتھ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن گزارنا چاہیے۔ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جمعہ کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج پیر کا دن ہے، اب پیر کی رات کون سی ہے؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیر کا دن گزرنے کے بعد جب مغرب سے رات شروع ہوتی ہے تو اب آنے والی رات کو ہم پیر کی رات سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آج جو رات آنے والی ہے وہ پیر کی رات نہیں ہے، وہ منگل کی رات ہے۔ ابھی جو رات گزر گئی یہ پیر کی رات ہے، اب یہ جو دن گزر رہا ہے یہ پیر کا دن ہے۔
اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، جمعرات کا دن ختم ہو کر جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جمعہ کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اس کو جمعہ کی رات سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جمعہ کی رات نہیں ہے، وہ تو ہفتے کی رات ہے۔ تو جمعرات کا دن ختم ہو کر جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یوں سمجھیں جب مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے تو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ کی رات شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ ویسے تو سورۃ الواقعہ ہر رات پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم یفتخر، جو بندہ یا بندی ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ کبھی فقیر نہیں ہوں گے، فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایک روایت میں آپ نے بیان فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بندہ یا بندی ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں ان کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، وہ کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ہم بھی ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ تو جمعہ کی رات میں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن میں 30 آیتیں والی ایک ایسی سورت ہے، قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک سورت ایسی ہے، جب بندہ یا بندی اس کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ تو وہ سورہ ان کے حق میں شفاعت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کی بخشش کروا دیتی ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ تو فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورۃ الملک کے بارے میں، ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب اللہ، یہ روکنے والی ہے، نجات دلانے والی ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے، بچانے والی ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے اس وقت نہیں سوتے تھے، جب تک یہ 2 سورتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے اس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں، اور الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اس سورت کی بھی تلاوت کریں۔ یہ سورتیں تو ہر رات کرنی چاہیے، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورۃ الف لام میم سجدہ، ہر رات ان سورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔
میں جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے اعمال کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے جمعہ کی رات میں مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورۃ الف لام میم، سجدہ، ان سورتوں کی تلاوت ضرور کریں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ غفر له، جو بندہ یا بندی جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 25ویں پارے میں سورۃ الدخان ہے، تو جمعہ کی رات میں اس سورت کی بھی تلاوت کریں۔ جو بندہ یا بندی جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہاں مغفرت سے مراد چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ مراد ہیں، تو اللہ ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک، جو بندہ یا بندی رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کریں۔ پھر عشاء کی نماز ادا کریں۔ اگر عشاء کی نماز سے پہلے ان سورتوں کی تلاوت نہ کر سکے تو عشاء کے بعد ان سورتوں کی تلاوت کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورۃ الف لام میم، سجدہ، سورۃ الدخان، تو ان سورتوں کی تلاوت عشاء کے بعد کر لیں۔ تو عشاء کے بعد کچھ تلاوت، ذکر، درود، ممکن ہو تو تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ پھر جمعہ کی نماز فجر ادا کریں۔ جن عورتوں کو الف لام میم سجدہ یاد ہو اور سورۃ الدہر یاد ہو، 29ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ الدہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو جن عورتوں کو الف لام میم سجدہ یاد ہو اور سورۃ الدہر یاد ہو، تو ایسی عورتیں فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد الف لام میم سجدہ مکمل تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الدہر کی تلاوت کریں فرض نماز میں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد الف لام میم سجدے کی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے۔ الحمدللہ بعض مسجدوں میں جمعہ کی فجر کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد حضرت بلال میں بھی جمعہ کی فجر کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جن عورتوں کو الف لام میم سجدہ یاد ہو، سورۃ الدہر یاد ہو، تو جمعہ کی فجر کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو بندہ یا بندی صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں
اللہ اس دن کی تمام ان کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو روزانہ ہر دن فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ میں جمعہ کے تعلق سے کہہ رہا ہوں اس لیے، تو جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو جو بندہ یا بندی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اس دن کی ان کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا، من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ یا بندی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو بہرحال سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو فضل اعمال لکھی ہے، اس کے اندر فضائل قرآن کے اندر سورہ یاسین کی بے شمار فضیلتوں کو لکھا ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہر دن ضرور کریں۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو بندہ یا بندی سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، تو اللہ ان کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، قیامت کے قریب وہ آنے والا ہے۔ تو فرمایا، جو بندہ یا بندی سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ تعالی دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو بندہ یا بندی سورۃ الکہف کی شروع کی 3 آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه، جو شخص، جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال بھی نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتے ہیں، آئندہ جمعہ تک ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آ جائے تو اللہ اس کے فتنے سے بھی بچا لیں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں جمعہ کے دن خاص کر سورۃ الکہف ضرور تلاوت کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ جمعہ کا دن اللہ نے ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو جمعہ کے دن غسل بھی کرنا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فاغتسلوا وعلیکم بالسواک،
غسل کرو اور مسواک کا اہتمام کرو۔ تو جمعہ کے دن غسل بھی کرنا چاہیے، مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الغسل یوم الجمعۃ لا یسل الخطایا من اصول الشعر استلالا۔ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مثال دی، بالوں کی جڑوں تک کے گناہ کو اللہ نکال کے ختم کر دیتا ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا بھی فضیلت والا عمل ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ کپڑے پہننا۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا، وَيَدَّهِنُ مِن دَهْنِهِ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِن طِيبٍ بَيْتِهِ۔ جمعہ کے دن تیل لگانے کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ جمعہ کے دن غسل کرو، تیل لگاؤ، خوشبو استعمال کرو۔ جو مرد حضرات ہیں وہ غسل کر کے، سرما لگا کے، عطر لگا کے، خوشبو استعمال کر کے وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد جاتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ تو اپنے گھروں میں رہتی ہیں، تو گھروں کے اندر رہ کر بھی غسل کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام کریں۔ آپ بھی گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر خوشبو استعمال کریں، عمدہ کپڑوں کا استعمال کریں، تیل کا استعمال کریں۔ ہاں، خوشبو لگا کر گھر کے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی عورتیں، گھر کے اندر رہ کر خوشبو استعمال کریں۔ آپ کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنا آپ پر کوئی فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کی تیاری کر کے، مطلب جمعہ میں غسل کر کے، مسواک کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، خوشبو استعمال کر کے اپنے گھر کے اندر رہ کر ظہر کی نماز ادا کریں، 4 رکعات۔ تو آپ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر جمعہ کی رات نیکیوں میں، تلاوت میں گزاریں، جمعہ کا دن بھی جمعہ کے اعمال میں گزاریں۔ اور خاص کر جمعہ کی رات میں اور دن میں درود کثرت سے پڑھیں۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن کثرت سے درود پڑھیں۔ ویسے تو ہر دن کم سے کم فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود، عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود، اور جب بھی موقع ملے تو درود کثرت سے پڑھیں۔ خاص کر جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ۔ اپنی پوری امت سے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو بندہ یا بندی کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ تو اپنی قبر مبارک میں آپ کا جسم مبارک ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے درود پاک؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء
اللہ جل جلالہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کو کہ وہ کھائے۔ تو زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ نبیوں کا جسم، نبیوں کا بدن اپنی قبروں میں صحیح سلامت رہتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس لیے تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ درود پاک کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نسائی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت میں سے جو شخص دل کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اخلاص و للہیت کے ساتھ جو بندہ یا بندی درود پڑھتے ہیں، تو فرمایا صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اتنی فضیلت۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو جو بندہ یا بندی جتنی کثرت سے درود پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے۔ اس لیے ہر دن ہر رات درود کثرت سے پڑھیں، خاص کر جمعہ کی رات، جمعہ کے دن میں درود اور زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو خاص کر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں، جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن 1000 مرتبہ، 1500 مرتبہ، 2000 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے، جمعہ کی رات بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، جمعہ کا دن بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، جمعہ کا دن اکثر سونے میں، کپڑے دھونے میں، گھر کے کام کاج میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کام بھی کرنا چاہیے،
مگر ان کاموں کو دوسرے دن رکھ لیں۔ کپڑے دھونا ہے تو دوسرے دن میں، جمعہ کے دن میں گھر کا کام کرنا، پکانا، گھر کی صفائی کرنا۔ تو اس کے علاوہ جمعہ کی رات، جمعہ کا دن تلاوت میں، ذکر میں، درود میں، نیکیوں میں گزارنے کا اہتمام کریں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کی خدمت میں نے چند باتیں رکھی کہ زندگی اچھی گزاریں۔ جمعہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورۃ الف لام میم سجدہ، سورۃ الدخان، سورہ یاسین، سورۃ الکہف، ان سورتوں کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ مزید تلاوت کا اہتمام کریں۔ جمعہ میں غسل کی پابندی، مسواک کی پابندی کریں۔ خاص کر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھیں۔ تو ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اعمال کی پابندی کے ساتھ گزاریں۔ خاص کر نوجوان لڑکیاں جو کالجوں کو، اسکولوں کو جاتی ہیں، ان کا تو جمعہ غفلت میں گزر جاتا ہے۔ تو کالجوں میں، اسکولوں میں جانے والی لڑکیاں بھی جتنا ہو سکے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، تو اس کے علاوہ، نمازوں کی پابندی کے علاوہ، جمعہ کی رات، جمعہ کا دن بھی جتنا ہو سکے اپنے کالج میں رہ کر، اپنی اسکول میں رہ کر، اپنے کلاس میں رہ کر، جتنا بھی وقت ملے، ذکر میں، درود میں، جو صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کی تلاوت میں، اور اسکول کو جانے سے پہلے سورہ یاسین، سورہ الکہف کی تلاوت کر لیں۔ تو آپ بھی جمعہ کی رات، جمعہ کا دن اعمال کے ساتھ گزاریں۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں جانے والی لڑکیاں اکثر غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو بہرحال میری مائیں اور بہنیں، جمعہ کی رات، جمعہ کا دن اعمال کے ساتھ، نیکیوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود میں، ان اعمال کے ساتھ گزاریں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں اپنے پڑوس میں رہنے والی عورتوں کو بھی سنائیں۔ آپ کے گھر میں جو مستورات، جو عورتیں آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کی دعوت دیں کہ جمعہ کی رات کیسے گزارنا، جمعہ کا دن کیسے گزارنا۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے دوسری عورتوں کو بتانا، سمجھانا، دوسری عورتوں کو اعمال پر کھڑا کرنے کی فکر کرنا، یہ بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دوسری عورتوں کو بھی آپ دعوت دیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہم کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیں، دعا کر لیں گے۔